اقرا ایک چھوٹی سی بچی تھی جب لوگ اس کی اسکن کے بارے میں بات کرتے تھے اور کہتے اتنی ڈارک اسکن ہے اقرا تمہاری، کتنی الگ لگتی ہو تم۔ یہ کہتے ہوئے لوگ مسکراتے تھے۔ اسکول میں کچھ بچے اس کا مذاق اڑا دیتے، کچھ چپ چاپ دیکھ کر ہنستے تھے۔ اقرا کی امی ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا اللہ پاک نے تمہیں اسی رنگ میں بنایا ہے، یہی تمہاری خوبصورتی ہے۔ لیکن چھوٹی اقرا کو یہ سمجھنا تھوڑا مشکل تھا۔ ہر صبح وہ یونیفارم پہنتی، مرر کے سامنے کھڑی ہوتی اور سوچتی میں کہاں غلط ہوں۔ کلاس فوٹو میں سب کے چہرے اچھے آتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اقرا کو لگنے لگا تھا کہ جیسے اس کا کلر اچھا نہیں ہے۔ ٹیچرز کچھ نہیں کہتے لیکن کلاس میٹس کے ٹونٹ اور ہنسی اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا چپ رہنا، کم بولنا، مذاق سن کر بس مسکرانا۔ لیکن ہر دن اس کے اندر ایک چھوٹی سی آواز تھی، کیا میں کبھی کانفیڈنٹ فیل کر پاؤں گی؟ ایک بار اسکول کی پارٹی تھی، سب نے برائٹ اور فینسی ڈریسز پہنے ہوئے تھے۔ اقرا نے اپنی امی کی دی ہوئی سمپل اور خوبصورت ڈریس پہنی تھی، لیکن جب وہ وہاں پہنچی لوگ ہنس دیے، کچھ نے سیدھا کہہ دیا تمہارا اسٹائل تھوڑا الگ ہے اقرا۔ لیکن اس وقت اقرا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ لوگوں کے بیچ ایکسیپٹ ہونا کتنا مشکل ہے۔ وہ رات وہ چپ چاپ گھر آئی اور اپنے کمرے میں روتی رہی۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے سامنے اور دعا مانگی، تو چاہتا ہے تو مجھے بدل دے، اور اگر نہیں تو مجھ میں ہمت دے کہ میں اپنے آپ کو پیار کرنا سیکھوں۔ یونیورسٹی شروع ہوئی، سیم دنیا، سیم لوگ، لیکن اب اقرا بدل چکی تھی۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب وہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھے گی۔ وہ اسٹڈیز پر فوکس کرنے لگی، کلب جوائن کیا اور ہر اسائنمنٹ پورا دل سے کیا۔ پھر بھی لوگ اس کا مذاق اڑا دیتے تھے، تھوڑا سا میک اپ کر لیا کرو یا تم پہ لائٹ کلر زیادہ سوٹ کرے گا، اس طریقے سے۔ ایسے کامنٹ سن کر اقرا کا دل پھر سے ٹوٹ جاتا تھا۔ لیکن اس کو یونیورسٹی نے ایک چیز سکھا دی تھی اور وہ تھی پاور آف تھنکنگ۔ اس نے پارٹ ٹائم کام شروع کیا، لائبریری میں دیر تک بیٹھی رہتی تھی اور پڑھتی تھی، اور پھر اس میں دھیرے دھیرے کانفیڈنس بلڈ اپ ہونے لگا۔ کچھ اچھے دوست مل گئے، پر بلنگ کا اثر دل کے کسی کونے میں اب بھی تھا۔ پھر ایک دن اس نے کیمپس میں ایک لڑکے کو دیکھا جس کا نام تھا علی۔ وہ کام، رسپیکٹفل اور پولائٹ تھا۔ علی کو اقرا کی سمپلسٹی اور سچائی پسند آئی۔ دونوں کے بیچ باتیں سٹارٹ ہوئیں، کلاس نوٹس شیئر کرنے لگے، لائبریری میں ملنا، اور بس ہلکا سا کنیکشن محسوس ہونے لگا۔ علی کبھی بھی کسی کے مذاق میں شامل نہیں ہوتا تھا اور شاید اسی وجہ سے اقرا کو وہ تھوڑا ڈفرینٹ لگتا تھا۔ لیکن اس ٹائم تک ان کی یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ سیمسٹر اقرا اور علی کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ گریجویشن کے بعد اقرا نے ایک آفس جاب جوائن کی، ایک چھوٹی سی کارپوریشن فرم۔ اس میں بھی لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے، کبھی لکس پہ، کبھی ڈریسنگ پہ۔ لیکن اب اقرا نے اپنے آس پاس ایک انویزیبل وال بنا لی تھی، صرف کام پہ فوکس، کام پہ بات چیت، اور سب کے ساتھ پروفیشنلزم۔ ایک دن لنچ بریک کے ٹائم علی نے اقرا کو میسج کیا، آر یو فری فار کافی؟ علی اب بھی اس کی لائف کا حصہ تھا، کبھی کال، کبھی میسیجز، ہمیشہ ریسپیکٹفل رہتا تھا۔ اقرا نے کافی کے لیے ہاں کر دی، لیکن دل کے اندر ایک ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ اس نے خود سے کہا شاید میں کسی پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہی ہوں۔ پھر جانے سے پہلے اقرا نے خود کو یاد دلایا، پہلے کریئر، سیلف ریسپیکٹ، باقی سب بعد میں۔ پھر وہ دن آیا جو اقرا کبھی بھول نہیں پائی۔ ایک شام آفس کے بعد علی نے اس کو پرپوز کر دیا۔ اقرا نے سیدھا کہہ دیا، علی میں ابھی ریڈی نہیں ہوں، ابھی مجھے اپنے کریئر اور ایگزامس پہ فوکس کرنا ہے۔ پہلے تو علی نے کاملی ریئیکٹ کیا، لیکن پھر پریشر بنانا شروع کر دیا۔ بار بار میسیجز، پھر کولیگز کے سامنے بات چھیڑنا، اس کے آفس آنا، اور پھر اپنے گھر والوں سے بھی رشتہ ڈسکس کرنا۔ اقرا کو لگنے لگا تھا کہ جیسے سب اس پر ڈیسیجن لینے کا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ آفس میں لوگوں نے گوسپ سٹارٹ کر دی۔ ایک نے کہا کوئی کیسے علی جیسے لڑکے کو ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ سن کر اقرا کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک رات وہ اکیلی بیٹھی تھی، رو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف کنفیوژن تھا، کیا مجھے کمپرومائز کر لینا چاہیے؟ کیونکہ اقرا کو ایسا لگ رہا تھا کہ علی ایک بہت ہینڈسم، رچ اینڈ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ اس سے شادی کیوں کرے گا؟ اس کے دل میں بہت زیادہ ڈاؤٹس تھے۔ اس نے دل سے دعا کی، یا اللہ پاک اگر یہ راستہ میرے لیے ٹھیک ہے تو مجھے اس سے ملا دے۔
اور اگر یہ راستہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ کہہ کر وہ سو گئی۔ جو بات سب کو دھوکہ لگی وہی اقرا کے لیے نئی شروعات بنی، کیونکہ وہ بہت انسیکیور تھی لوگوں کے ٹونٹس وغیرہ کی وجہ سے۔ تو اس نے اب ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ اپنے آپ پہ ورک کرے گی، اور وہ اپنے آپ کو وہ سب کچھ بنائے گی جس سے دنیا نے کبھی اگنور کیا تھا۔ اقرا نے نائٹ کلاسز جوائن کی، ماسٹرز کے لیے اپلائی کیا، جم جانے لگی اور اپنی اسکن کیئر روٹین سمپل رکھی۔ لیکن سب سے بڑا چینج اس کے اندر تھا اس کا کانفیڈنس۔ اب جب کوئی کمنٹ کرتا وہ صرف مسکراتی اور کہتی الحمدللہ آئی ایم گریٹفل۔ جو لوگ پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے اب اس کے گلو پہ حیران رہتے تھے، کیونکہ اقرا کو اپنی اسکن کلر سے پیار ہو گیا تھا اور احساس ہو گیا تھا کہ مجھے میرے اسکن کلر کو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ پھر ایک دن علی نے پھر سے رشتہ رکھا، لیکن اس بار عزت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ذریعے۔ اقرا نے کچھ دن سوچا، دل سے دعا کی اور اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ رشتہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے؟ کیا یہ مجھے سکون دے گا؟ بہت سوچنے کے بعد اس نے ہاں کر دی۔ انگیجمنٹ کے بعد اقرا رات کو اپنی بالکنی میں بیٹھی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے کہا شکریہ ہر درد کے بدلے یہ سکون دینے کے لیے۔ ناؤ تو آج اقرا کی شادی ہے۔ یونیورسٹی کے وہی لوگ جو اقرا کے ڈارک کلر پہ کامنٹس کرتے تھے اب وہ فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں۔ اقرا اپنے فوٹو شوٹ میں بزی ہے لیکن اندر سے پرسکون، جیسے دل کہہ رہا ہو اب سب ٹھیک ہے۔ جو لوگ پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے اب چپ چاپ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ اقرا نے اپنی ڈائری میں لکھا ٹوڈے a new chapter of my life started۔ میں ان سب لمحوں کو یاد کرتی ہوں جنہوں نے مجھے توڑ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے مضبوط بنایا ہے۔ اللہ نے میرا ایمان ٹیسٹ کیا اور آج میں صرف ایک لفظ کہتی ہوں الحمدللہ۔ So for you guys, final message is اقرا کی کہانی سے سبق سیدھا اور بہت کلیئر ہے۔ صبر رکھو، لوگ تمہیں جج کریں گے۔ سیلف ریسپیکٹ کبھی مت چھوڑو، چاہے پریشر جیسا بھی ہو۔ خود سے پیار کرنا سیکھو، دنیا کے اوپینین تمہاری ورتھ ڈیسائیڈ نہیں کرتے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اللہ کا پلان ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ جو چیز تم سمجھ نہ پاؤ وہی ایک دن تمہیں پراؤڈ فیل کرواتی ہے۔ دیکھو لوگ تمہیں جج کریں گے، کمپیئر کریں گے اور کبھی شاید ہرٹ بھی کریں گے، لیکن یاد رکھو جب تم خود کو اللہ کی نظر سے دیکھو گے تو دنیا کی آواز کم پڑ جاتی ہے۔ کمنٹ میں کنگریچولیشنز لکھو اگر تم بھی اقرا کی شادی میں خوش ہو تو۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، جب تک ہم خود کو ویلیو نہیں دیتے دنیا بھی ہمیں ویلیو نہیں دیتی۔